تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے مشق، سبق نمبر 8، اجرا اور قواعد۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم کلموں کی مشق کر رہے ہیں، تو آج جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے صحفا مطہرہ۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پر رواں پڑھ کے بتاؤں گا، اور اس کے بعد میں آپ کو اس کے ہجے کر کے بتاؤں گا، تو اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ اس کلمے کے اندر کون کون سی چیزیں پائی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چلیے پھر سبق کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ رواں، جیسے صحفا مطہرہ، ٹھیک ہے، مطہرہ، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ہمارا کیا؟ رواں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ نمبر 2، اب اس کے ہجے کرتے ہیں، اب اس کے جوڑ توڑ کرتے ہیں کہ وہ کس طرح ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیں، صاد پیش سو، ٹھیک ہے، ہا پیش ہو، صحو، فا دو زبر میم فم، صحفم، میم زبر ما، صحفم ما، طہ زبر طہ، ہا زبر ہا، صحفم مطہرہ، را زبر را، صحفم مطہرہ، تا دو زبر تن، صحفا مطہرة، وقفا صحفا مطہرہ۔ ٹھیک ہے، تو پہلے میں نے آپ کو یہاں پر پہلے رواں پڑھ کے بتایا، اس کے بعد میں نے اس کے ہجے کیے، اور اب دیکھتے ہیں کہ اس کلمے کے اندر کون کون سی چیزیں پائی گئی ہیں اور یہ کلمہ کس طرح بنا ہے۔ تو سب سے پہلے یہاں پر لکھا ہوا ہے صاد، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں اس کے اندر یہ جاننا ہے کہ یہ صاد موٹے حرفوں میں سے ہے، باریک حرفوں میں سے ہے، اور اسی طرح اس کے اندر سیٹی ہے یا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ موٹے حرفوں میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پر کیا ہے؟ خا، صاد، ٹھیک ہے، خص، خص، ضغطن، قذ، یہ جو 7 حرف موٹے ہوتے ہیں اس کے اندر صاد ہے۔ تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ پہلے صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے، جیسے صاد پیش سو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے اوپر پیش ہے۔ اب یہ جو پیش ہے اس کو کیا ہے؟ یہ حرکات میں سے ہے۔ اب حرکات کتنی ہیں؟ زبر زیر پیش، ٹھیک ہے، 3 حرکات ہیں، زبر زیر پیش۔ جس حرف کے اوپر حرکت ہوتی ہے اس حرف کو متحرک کہتے ہیں، تو یہ حرف کیا ہے؟ صاد متحرک ہے۔ اور اس کے اندر کیا ہے؟ سیٹی بھی پائی جاتی ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سیٹی والے حروف 3 ہیں، زا، سین، صاد۔ سب سے زیادہ سیٹی سین کے اندر ہوتی ہے، اس سے کم زا کے اندر ہوتی ہے، اور اس سے کم صاد کے اندر سیٹی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر میں کیسے پڑھوں گا اس کو؟ صاد پیش سو۔ جب بھی ہم کوئی حرف پڑھیں گے اس کے ہم ہجے کرنے لگیں گے تو اس حرف کو ہم کیا کریں گے؟ زور لگا کر پڑھیں گے، کیونکہ پہلا حرف زور لگا کر پڑھا جاتا ہے۔ بے شک آپ آخر میں پھر اس پیش کی آواز کو آرام سے پڑھیں، جیسے صاد پیش سو، صاد پیش سو۔ آگے ہا پیش ہو۔ اب دوسرا حرف کون سا ہے؟ وہ ہے ہا، ٹھیک ہے۔ اب اگر بات کی جائے اس صاد کی، یہاں پر صاد آدھا کیوں لکھا ہوا ہے اور یہاں پر ہا آدھا کیوں لکھا ہوا ہے؟ کہ اسی طرح ان حرفوں کے خاندان ہیں، جس طرح ہمارے خاندان ہوتے ہیں کہ یہ چھوٹے خاندان کا ہے، یہ بڑے خاندان کا ہے، اور یہ درمیانے خاندان کا ہے، اسی طرح حرفوں کے بھی خاندان ہیں۔ کچھ ایسے حروف ہیں جو بڑے خاندان کے ہیں کہ اگر وہ آگے آ جائیں تو پیچھے اپنے آگے کسی حرف کو نہیں آنے دیں گے، اسی طرح اگر ان کے پیچھے کوئی حرف آ جائے تو اس کے ساتھ وہ ٹیک لگا لیتے ہیں۔ اور کچھ جو حروف ہیں وہ اس طرح ہیں کہ جو درمیانے خاندان کے ہیں وہ آگے پیچھے اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، گزارا کر لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد بالکل چھوٹے خاندان کے جو حروف ہیں وہ کہیں پہ ان کو آدھی جگہ ملتی ہے، کہیں پہ ان کو کیا ہے؟ پوری جگہ مل جاتی ہے، اور اسی طرح شروع میں آئیں گے تو آدھے آئیں گے، بیچ میں آئیں گے آدھے آئیں گے۔ لیکن جب ایسے حروف جو چھوٹے خاندان کے ہیں اگر آخر میں آ جائیں تو وہ اپنی جگہ کو پورا لیتے ہیں، اور اسی طرح اگر وہ شروع میں آئیں گے تو آدھے آئیں گے، بیچ میں آئیں گے تو آدھے آئیں گے۔ تو اسی طرح حرفوں کے بھی کیا ہے؟ خاندان ہیں۔ تو یہاں پر صاد آدھا کیوں ہے؟ ہا آدھا کیوں ہے؟ فا آدھا کیوں لکھا ہوا ہے؟ اگر آپ کو یہ نہیں پتا تو آپ میرے چینل پر جا کر وہاں پر حرفوں کے خاندان والی ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ کلمہ کس طرح بنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بات ہو رہی تھی ہا کی، اب ہا کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہا کو کس طرح پڑھیں گے؟ ہا پیش ہو۔
اب یہ جو ہا ہے یہ حروف حلقی میں سے ہے، حلق سے ادا ہوتا ہے، تو اس کو ہم نے صاف ادا کرنا ہے. اور ایک یہ ہا ہے اور یہ ہا ہے، ان دونوں میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ فرق کر کے پڑھنا ہے. ان کی آواز آپس میں ملتی ہے، جیسے ہا 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 ہا، ان کی آواز کیا ہے؟ آپس میں ملتی ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان کے اندر فرق کر کے پڑھنا ہے. اب صاد پیش سو، ہا پیش ہو، سو ہو. اب ان کی جو آوازیں ہیں ہم ان کو پکڑیں گے اور ان کو لے کے چلیں گے، جیسے سوحو سوحو. اب آگے کیا ہے؟ فا دو زبر میم فم. تو یہاں پر دیکھیں فا کے اوپر کیا ہے؟ دو زبر ہے. اب یہ جو دو زبر دو زیر دو پیش، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو تنوین کہتے ہیں. یہ جو آخر میں آواز پیدا ہوتی ہے، جیسے فا دو زبر فن، یہ جو آواز پیدا ہو رہی ہے اس کو تنوین کہتے ہیں، نون تنوین کی آواز. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ صحفم. اب میں نے دو زبر کو میم کے ساتھ ملا کے پڑھا، اس کے بعد میم کے اوپر تشدید بھی ہے اور یہاں پر میں نے غنہ بھی کیا ہے، جیسے صحفم. غنے کا مطلب ہوتا ہے گنگنانا، ناک کے اندر آواز کو لے جانا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر یہ جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر نون ساکن یا نون تنوین کے بعد تنوین ہوتی ہے دو زبر دو زیر دو پیش، ٹھیک ہے، اور نون ساکن وہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر جزم ہوتی ہے نون کے اوپر، جیسے من ہاد، من من میم دو زیر میم نون زیر من، یہ کیا ہے؟ نون ساکن ہے. اور میم دو زبر من، یہ بھی کیا ہے؟ یہ تنوین ہے. تو یہاں پر دو زبر دو زیر دو پیش آ جائے، اس کے بعد اگر میم آ جائے، دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد اگر میم آ جائے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ ادغام ہوتا ہے، اور ادغام مال غنہ یعنی غنے والا ہوتا ہے. تو یہاں پر میں کیا کروں گا؟ ناک کے اندر آواز لے جاؤں گا، جیسے صحفم میم زبر ما. ٹھیک ہے. تو یہاں پر میں تشدید کو بھی پڑھوں گا، کیونکہ تشدید پیچھے والے حرف کے ساتھ بھی مل کر پڑھی جاتی ہے اور اپنی حرکت کے موافق بھی پڑھی جاتی ہے. تو ہمارا کلمہ یہاں تک پہنچ گیا ہے، صحفم ما. ٹھیک ہے. سوری، یہاں پر میں نے وہ زیر لگانی، پیش لگانی تھی. صحفم میم کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے. ٹھیک ہے. اچھا فا دو زبر فم میم پیش مو، صحفم مو. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ اب ہمارا کلمہ کیا ہے؟ صحفم مو. اب یہاں پر پہنچ گیا ہے. اب یہاں پر دیکھیں آگے میں طا کو پڑھوں گا، طا کو ہا کے ساتھ میں ملا کے پڑھوں گا، کیونکہ ہا کے اوپر تشدید ہے اور تشدید والا حرف پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے. تو ہمارا کلمہ کیا کہاں تک؟ ہا تک پہنچ گیا ہے، جیسے صحفم مطہہ. ٹھیک ہے. اب یہاں پر میں طا کو موٹا کر کے پڑھوں گا، کیونکہ طا کیا ہے؟ موٹے حرفوں میں سے ہے. خصہ وغتن طن طن، یہ تا آ گئی تو طا کو میں موٹا کروں گا، اور اس طرح ہا اور ہا میں فرق کروں گا، اور ہا کی آواز جو ہے یہ پھیلے گی، جیسے مطہ، کیونکہ اس کے اوپر کیا ہے؟ تشدید ہے. تو تشدید والا حرف دو بار پڑھا جاتا ہے، ایک بار پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے موافق. اور جب ہم تشدید کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر دو حرفوں جتنی دیر لگانی چاہیے. اب یہ کلمہ کیا ہے؟ صحفم مطہہ زبر ہا، صحفم مطہہ. اب را کو زبر را. اب آگے کیا ہے؟ را زبر را. اب را کو میں موٹا کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جب را کے اوپر زبر یا پیش ہوتی ہے تو وہ را موٹا ہوتا ہے. اب ہمارا کلمہ دیکھیں را تک پہنچ گیا ہے، صحفم مطہرہ. ٹھیک ہے. را کو میں آخر میں موٹا کروں گا. اس کے بعد تا دو زبر تن. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ تنوین کے اندر کیا ہے؟ ناک کے اندر آواز جاتی ہے، اس کے اندر غنہ کرنا ضروری ہے. تا دو زبر تن. ٹھیک ہے. صحفم مطہرۃ. اب یہاں پر آپ نے ایک اور بات سمجھنی ہے، جو کیا ہے؟ مین بات ہے، وہ یہ ہے کہ صحفم مطہرہ. اب میں یہاں پر وقف کروں گا تو اس کو ہا کی شکل میں تبدیل کر دوں گا، جیسے الملائکۃ سے الملائکہ. ٹھیک ہے. اسی طرح صحفم مطہرہ. اب آخر میں نے ہا پڑھا ہے، تا کو ختم کر دیا ہے وقف کے اندر. تو یہاں پر یہ جو وقف ہو رہا ہے اس کو وقف بالابدال کہتے ہیں، اور ابدال کا مطلب ہوتا ہے بدلنا. ٹھیک ہے. یہ دو موقعوں کے اندر ہوتا ہے. اگر آخر میں دو زبر آ جائیں تو وہاں پر ہم اس کو الف کے ساتھ تبدیل کر دیں گے. دیکھیں اب صحفن سے صحفا. ٹھیک ہے. مطہرتن سے مطہرہ. یہ تا ہا کی شکل میں تبدیل ہو جائے گی،
اور یہ جو دو زبر ہیں یہ الف کے اندر تبدیل ہو جائیں گے. صحفن سے صحفہ، مطہرتن سے مطہرہ. ٹھیک ہے، اس کو وقف بالابدال کہتے ہیں، اور ابدال کا مطلب ہوتا ہے بدلنا، وقف کا مطلب ہوتا ہے رکنا، سانس کو توڑنا، آواز کو توڑ دینا. اس کے بعد میں نے آپ کو بتا دیا ہے ادغام. ادغام میں نے آپ کو یہاں پر بتایا ہے کہ دو زبر، دو زیر، دو پیش کے بعد میم آ جائے، یا آ جائے، میوں ولی یوں. ٹھیک ہے، من یؤمنو. اسی طرح میم آ جائے، فم مطہرہ. اسی طرح یہ 6 حرف ہیں. 6 حرف ہیں کون سے؟ تو ادغام ہوتا ہے 2 حرفوں کے اندر بغیر غنہ کے ہوتا ہے، جو میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ لام اور را آ جائیں. من لدنہ سے من لدنہ، من ربک سے من ربک. ٹھیک ہے، یہ ادغام غنے کے بغیر ہے، یہاں پر نون کی آواز ختم ہو جائے گی. اس کے بعد اگر میم آ جائے، یا آ جائے، اسی طرح واو آ جائے، یا اسی طرح کیا ہے ینمو، نون آ جائے. ٹھیک ہے، تو وہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں پر ادغام ہوگا، اور ادغام مع الغنہ ہوگا، وہ یعنی غنے کے ساتھ ہوگا. جیسے صحفا مطہرہ. ٹھیک ہے، جیسے من، میم 2 زیر، من نصیر. ٹھیک ہے، من نصیر. یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد نون آ گئی، تو وہاں پر میں ادغام کر رہا ہوں. اس طرح میوں ولی یوں، تو یہاں پر بھی ادغام ناقص ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جو کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اور پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.